ماہ ذوالحجہ کا یعنی قربانی اور حج والے مہینے کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا، اگر فقیر بھی ہو تو وہ ارب پتی بن جائے گا، کیونکہ یہ عمل ہر سال صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ یوں ہی ماہ ذوالحج کا چاند ظاہر ہوتا ہے، لوگ اس عمل کو کر کے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ اس میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ شان والا ہے، یہ حرمت والا ہے۔ اس میں حاجی کتنے پیسے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو صدق دل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کا ترجمہ سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے۔ تو قربانی والے مہینے میں اور اس کے آغاز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا شخص لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے، کیونکہ رب کریم نے ماہ ذوالحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت، فضیلت، شان، شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت، عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے یعنی عزت اور احترام والے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں عزت اور احترام والے کو۔ 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور صفر، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، یعنی 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ چوتھا مہینہ رجب کا وہ الگ ہے، جس کو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اب آپ نے ذرا سمجھئے گا، عمل انتہائی آسان ہے۔ یہ سورۃ کوثر، یہ مختصر سی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں ماہ ذوالحجہ کی ہر تاریخ یعنی جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان کی فضیلت اور عظمت پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، اس آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت پورے سال کی راتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنوں میں جن دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ماہ ذوالحج کے یہ پہلے 10 دن ہوتے ہیں، تو ان میں روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو اس میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک یعنی کہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اس بندے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ پھر ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرمائی۔ تو جو شخص اس ماہ مقدس کی 1 کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس ماہ مبارکہ کی 2 تاریخ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 1 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور آنکھ جھپکنے کی دیر جتنا بھی اللہ کی عبادت سے انقطاع نہیں کیا۔ تو اس قدر اس بندے کی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، اس کے ہر دن کی فضیلت ہے۔ پھر سب سے بڑی اور سب سے اہم بات جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر شریف، جس کا ترجمہ ہے اے محبوب، یعنی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وانحر کا مطلب ہے قربانی کرنا، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ تو یہ کتنی عظمتوں والی صورت ہے جس کے اندر خیر کثیر یعنی علم، عمل، دارین کی بزرگی کی کثرت،
امت کی کثرت، بے بہا عزتیں اور اس قدر کہ آپ جیسی شخصیت کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اے حبیب، کائنات میں جس کو ہم نے شان بخشی ہے وہ آپ کی ذات ہے، اس لیے خیر کثیر عطا کر دیا ہے، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو جو شخص اس ماہ مبارکہ کے آغاز میں اس کا چاند ظاہر ہوتے ہی اس عمل کو کرے گا، پورا سال خوشحالی بھی قدم چومے گی، 10 انعامات اس بندے کو ملیں گے۔ اگر ان 10 انعامات کا میں ذکر کروں، تذکرہ کروں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، کیسا عمل دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، سال میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ چاند نظر آنے پر آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے گا، بڑی اہم چیز آپ کو بڑا نکتہ بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا جس شخص نے ماہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 چیزوں سے معزز فرما دے گا۔ عمر میں برکت ہو جائے گی، مال میں زیادتی ہو جائے گی، اہل و عیال کی حفاظت ہوگی، اہل و عیال کی حفاظت کے ساتھ گناہوں کا مٹ جانا، گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، نیکیوں کا دگنا ہو جانا، موت کی سختیوں میں آسانی، قبر کی تاریکی میں روشنی، میزان کا بھاری ہونا، جہنم کے نچلے درجوں سے نجات، جنت کے اعلیٰ درجے کی طرف پروان چڑھ جائے گا۔ اس لیے دوستو، یہ وہ بابرکت لمحات ہیں جس کی برکتیں ہم سب حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ عمل خود بھی کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہر سال لوگ اس عمل سے مستفیض ہوتے ہیں، آج آپ بھی اس عمل سے مستفیض ہو کے برکتیں حاصل کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے درود پاک۔ عمل باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں کرنا، جلدی سے باوضو ہو جائیں، اور اس عمل کو آپ مغرب کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کا ترتیب اور طریقہ یہ ہے، دیکھیں چاند جو ظاہر ہوتا ہے وہ 1-2 دن پہلے ہو جاتا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق چاند 1-2 دن یعنی کہ پہلے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس عمل کو یوں ہی چاند کا اعلان ہو تو فوراً کریں۔ چاند رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا جو چاند نظر آیا تھا، بہت سارے لوگ دعا میں شامل ہوئے تھے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی بگڑی بنتی ہے، بہت سارے لوگوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بندہ کسی سے دعا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ دعاؤں کی قبولیت فرما دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ، 5 مرتبہ، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہر عمل کے لیے درود پاک کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے، اس عمل کے لیے بھی درود پاک کی تعداد جو آپ کو عرض کی ہے یہ تعداد ہے، کیونکہ درود پاک کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ درود پاک کے بارے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اے مخاطب، جب تم مسجد میں داخل ہو تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ، سلام پڑھ، میرے گھر کو عید نہ بناؤ، نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، گھر میں داخل ہوتے وقت ضرور پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تمہارا گھر ہر طرح کے دکھ، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی اور ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہا کرے گا، برکتیں آئیں گی تمہارے گھر میں۔ یہ عمل کرنے کے بعد یہ معمول بنا لیں، گھر میں جب بھی آئیں تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، اس سے اتنی رحمتیں ملیں گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ ہے، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے درود پاک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی بات کر لیں تو کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں درود ابراہیم پڑھیں، ورنہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا جس سے آغاز ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ مبارکہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، شروع میں بسم اللہ، آخر میں آمین۔ اس سے آپ کے لیے 4 اللہ کی نوری ملائکہ دعا کریں گے، ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار ہوگا، کیونکہ ہر سال 11 ماہ بعد ذی الحج کے مقدس مہینے میں یہ اسلامی سال کا
آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسلامی سال کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ جب ذوالحج ختم ہوتا ہے تو محرم شروع ہوتا ہے، تو محرم کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اس آخری مہینے میں جب یہ عمل کرتے ہیں تو اسلامی سال میں آپ پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ اگر تو پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں پھر عمل کی ترتیب سمجھ کر اسی طرح کریں گے، انشاءاللہ تعالی پورا سال خوشحالی تمہارے قدم چومے گی، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی رب سے مانگے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے اختتام کو اس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو انا اعطیناک الکوثر کی صورت ہے یہ آخری سپارے سے ہے، یہ پہلے سپارے کی، پورے قرآن کا اسلوب اس میں جمع ہے، اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا سال خوشحال رہیں گے۔ تو یہ برکتیں ہیں۔ اب نیت کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کا تصور کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی مقصد ہے اس کا تصور کریں اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خوشحالی مانگیں، عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، پھر اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو راضی فرماتا ہے، کر دیتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے تو بندہ راضی ہو جاتا ہے، بندے کو شفا مل جائے ویسے بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ سورہ مبارکہ صرف 3 بار آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ لفظ آمین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب، درود پاک کی جو تعداد خاص ہے وہ مخصوص جو اس عمل کے لیے ہے وہی آپ کو بتائی ہے، اسی طرح عمل بتا رہا ہوں جیسے اللہ والوں کی طرف سے میرے پاس پہنچا اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ برکتیں پھر دیکھنا کیسے ملتی ہے۔ اس سورہ عمل دیکھنے میں مختصر سا ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے۔ تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت سے پہلے آپ نے اپنے اسی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ پورا عمل کرتے ہوئے ایک ہی مقصد آپ کا ہونا چاہیے، ایک ہی آپ کا یعنی کہ تصور ہونا چاہیے۔ جو بھی مطلب کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کو مال و زر کی ضرورت ہے، یہ جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں نا، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی کسی کو آپ نے یہ نہیں کہ فلاں شخص ہلاک ہو جائے یا فلاں برباد ہو جائے، اس طرح کا تصور نہیں رکھنا۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے یعنی کہ جو جائز مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج و عمرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ تصور کریں انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مین چیز ہوتی ہے عمل کے بعد دعاؤں کی قبولیت ہے، تو یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اور سب سے بہترین ہے۔ دیکھیں انسان اس مہینے میں قربانی کرتا ہے، یہ 3 اشرے جیسے میں نے کہا ہے نا، پورے سال کے اندر 3 اشرے بڑے مبارک اشرے ہیں، 2 کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تیسرا محرم الحرام کے 10 دن کیونکہ اس میں یوم عاشوراء ہوتا ہے، اور یہ دونوں مہینے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کے تحت بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، تو قرآن کی ابتدا بھی اس سورہ مبارکہ سے ہے، اب باقی کی تمام چیزیں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جس کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ بھی آئے گی کہ جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے، اس سردار آیت کو اس سردار رات میں پڑھنے سے سرداری مل جاتی ہے۔ بس یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر تو سرداری چاہیے تو پھر اس آیت مبارکہ کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے، اس میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں نا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عمل کے ساتھ تعلق نہ رکھتی ہو، یہ ساری چیزیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے، اس میں ایک چیز میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی یا تعداد بھی کم یا زیادہ نہیں کرنی، بلکہ جیسے عمل کو بتایا جا رہا ہے بالکل اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں نے بتائی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سورہ مبارکہ کو اپنے ایک غلام، ایک صحابی کو بتایا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، حضور نے فرمایا تم یہ سورت پڑھا کرو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہیں
اور تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ یعنی یہ صورت آپ کو تو نفع دیتی ہی دیتی ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی امیر کر دیتا ہے، آپ کے ہمسایوں کو بھی غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس سورہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے آپ نے پہلی سورہ مبارکہ پڑھی، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تو یہ 2 صورتیں ہوگی۔ اسی طرح یہ 3 صورتیں اور ایک سردار آیت ہوگی، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، یا رسول اللہ اس طرح تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت پڑھنے سے بیماریوں، عداوتوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مندہ کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا مرضی آپ کا کام رکا ہوا ہے، جتنے مرضی آپ کے معاملات خراب ہوئے ہیں، یہ سورت پڑھنے سے زندگی کی تمام کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں اسی کے پڑھنے کا بتایا تھا۔ تو اس رات میں جب اس کو چاند رات میں پڑھا جاتا ہے تو کمال کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یعنی پورا سال خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں نحوست ہے، جن کی زندگی نحوست ہے، جن کے معاملات میں بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، بس اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاملات فوراً سدھر جاتے ہیں۔ اب اس سورت کی تعداد میں نے عرض کی، اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ کی 4 آیات ہیں، 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف سے آنے والے غموں کو، پریشانیوں کو یہ سورت روک دیتی ہے۔ اس کی ہر ایک آیت ہر طرف سے آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یہ اصل در حقیقت پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ عمل کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، کچھ اعمال مختصر سے ہوتے ہیں لیکن بڑے جامع ہوتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے یہ عمل ہے تو یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، تعداد میں بھی بالکل مختصر ہے، اور ویسے بھی عمل بڑا سادہ سا ہے، ہر کوئی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اس میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے تو چاروں سمتیں آپ کی کور ہیں۔ پہلی کے ذریعے آپ کو نور ملے گا، اس کے ذریعے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اس کے ذریعے ہر غم رک جائے گا، پریشانیاں رک جائیں گی، خوشیاں گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سردار آیت، جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ سردار آیت ہے، جس کو قرآن مجید کی سردار آیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ حفاظت بھی تو چاہیے نا، ایک تو ہے کہ مشکلیں رک جائیں گی، دوسرا ہے حفاظت بھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اگر میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بتاؤں نا تو آپ حیران ہوگے کہ واقعی اتنا کمال کا عمل۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے، کریں گے، آپ کو تاثیر کا پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ خود مجھے بتائیں گے کہ واقعی اس جیسا عمل، جو ہمیں اس عمل سے فائدہ ہوا ہے، شاید ہمیں زندگی میں کسی عمل سے فائدہ نہیں۔ کچھ اعمال بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تاثیر بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور یہ ان اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس بندے کی بھی حفاظت، اس کے پڑوسیوں کی، اس کے خاندان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے جو میں آپ کے سامنے اب تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو ہے، اس کی تعداد کو برابر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں۔ اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، سادی سی ہے۔ اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ خود چل جائے گا کہ اتنی مختصر سی یہ سورہ مبارکہ، اس کو اب آپ نے صرف اور صرف 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 4 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں یہ 5 چیزیں ٹوٹل ہوں گی۔ آخر میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا
کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. فرمایا اس کے ذریعے دعا قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ کیا یہ میرے لیے خاص ہے یا کوئی بھی شخص پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوئی بھی بندہ پڑھے ان دنوں کے اندر اس کی ہر دعا کو قبول فرما لوں گا. تو کتنا وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو بندہ اس کو پڑھے گا. اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یعنی کہ ایک شخص یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 دنیا کی 1000 آخرت کی پریشانی دور کر دیتا ہے. پھر فرمایا دنیا کی پریشانیوں میں فکر و فاقہ یعنی غربت ہے فقیری ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتا ہے. آخرت کی پریشانیوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے. تو یہ ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا، اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے آیت الکرسی. اب میں اس کی تلاوت کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں، عمل مختصر کرنے لگا ہوں. توجہ کریے گا، اگر ویڈیو کو سکپ کیا تو ہو سکتا ہے عمل کی مکمل سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے ویڈیو کو بار بار دیکھ کر عمل کی ترتیب کو سمجھ کر طریقے کو سمجھ کر اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. اب آخر میں بچتی ہے سورہ مبارکہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قبولیت دعا کا نسخہ. اب آپ نے سورۃ کوثر شریف پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت میں نے پہلے آپ کو کر دی تھی، کیونکہ افضل ترین ایام یہی ہے، دنوں میں افضل ترین دن یہی ہے. اب اس عمل کو آپ چاند نظر آنے کے بعد کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رات میں پڑھ لیں اور چاند رات میں ہی اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب چاند ظاہر ہو جائے، خبر مل جائے، محکمہ موسمیات کے مطابق اعلان ہو جائے تو آپ فوری طور پہ عمل کو کر لیں. عمل کو لکھ کے رکھ لیں، اپنی اولاد کو بتا دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر شخص اس سے مستفیض ہو سکے. تو اس کو بھی آپ نے 4 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نسخہ وہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے 5 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا سورۃ کوثر کے بعد. اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے. تو یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.